تو ویور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آخرت پر ایمان۔ چلتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف، سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ ایمان بالیوم بالآخر یا عقیدہ آخرت اسلام کا تیسرا بنیادی اصول یا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے حسب ذیل امور پر غور کیجیے۔ قرآن میں آخرت کا بیان اتنی جگہ اور اتنی آیات میں ہوا ہے کہ مجموعی طور پر یہ توحید و رسالت کے بیان سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ قرآن کریم میں 24 مقامات پر ایمان کا ذکر صرف اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان کہہ کر کیا گیا ہے۔ حالانکہ ایمان کے اصول میں اللہ کے رسولوں بلکہ ان کے فرشتوں اور کتابوں پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ اس سے صرف عقیدہ توحید کی ساتھ عقیدہ آخرت کا تعلق اور اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں آخرت کا ذکر الیوم الآخر کہہ کر 24 جگہ آیا ہے۔ لفظ آخراتو 112 جگہ پر آیا ہے، اور اس کے علاوہ یوم البعث جی اٹھنے کا دن، یوم الحسرت حسرت کا دن، اور یوم الحساب حساب کا دن، یوم الفضل یعنی قطعی فیصلہ کا دن، یوم الخروج یعنی نکلنے کا دن، یوم القیامت کھڑے ہونے کا دن، یوم الحق برحق دن۔ کوئی 20 کے قریب ناموں سے اس کا ذکر کیا ہے۔ یوم جس دن یومیز آج کے دن سے شروع ہونے والی 200 کے قریب آیات میں آخرت کا بیان موجود ہے۔ قرآن کریم میں تقابل پر زور دینے کے لیے 20 سے زائد مقامات پر دنیا اور آخرت کا یکجا ذکر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ عقیدہ آخرت کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرنے کے لیے ثواب الآخرت آخرت کا ثواب، اجر الآخرت آخرت کا اجر، دار الآخرت آخرت کا گھر، عذاب الآخرت آخرت کا سزا، حرث الآخرت آخرت کی کھیتی، نکال الآخرت آخرت کی ذلت وغیرہ تراکیب کا استعمال بکثرت کیا گیا۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو دنیا کے تمام مذاہب کی کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آخرت کا خیال فطری طور پر ہر شخص کے اندر گاڑ دیا گیا ہے جب سے انسان اس دنیا میں بسنے لگا ہے، یا کم از کم جب اس کی تاریخ کسی طرح سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ اور آخرت کا عقیدہ یا ان کا کچھ نہ کچھ تصور ہمیشہ انسانوں میں موجود رہا ہے۔ قرآن کریم میں جن انبیاء علیہ السلام کے حالات بیان ہوئے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی نے توحید اور رسالت اور آخرت کے عقیدے کو ہمیشہ اپنی دعوت کا نقطہ آغاز قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ عقیدہ آخرت اسلام کا اساسی عقیدہ ہے۔ توحید اور رسالت کی طرح اس کے بارے میں بھی کسی شک و شبہ میں مبتلا رہنا اسلام اور ایمان کے یکسر منافی ہے۔ اس لیے ان تمام عقائد کو عقلی دلائل سے سمجھ کر علی وجہ البصیرت اختیار کیجیے۔ قرآن کریم نے خود پہلی طریقہ اختیار کیا ہے۔ آخرت کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ آگے چلنے سے پہلے ہم آخرت کے لفظی اور اصطلاحی معنی بیان کرتے ہیں۔ عربی میں آخرت کا معنی ہوتا ہے آخری، سب سے پیچھے کسی کی لمبائی، مثلاً رسی یا فاصلے وغیرہ کا دوسرا سرا۔ آخر کی ضد یا مقابل کا لفظ اول ہے، جو اردو میں مستعمل ہے۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ لیٹر اینڈ یا اینڈ آف لاسٹ سے لے کر کرتے ہیں۔ لفظ آخرت اسی آخر کا مؤنث ہے۔ قرآن کریم میں چونکہ یہ لفظ الدار گھر کے ساتھ بطور صفت کے استعمال ہوا ہے، اور دار کا لفظ عربی میں مؤنث ہے، جیسے اردو میں مکان کہیں تو مذکر اور کوٹھی بھی کہیں تو مؤنث ہوگا، اس لیے صفت میں مؤنث آخرت استعمال ہوئی ہے۔
آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ۔